الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کی ذات سے ہر ایمان والے کو محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسان کے پاس نہیں بن جاتی، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا بن بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے محبت ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو بے پناہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ دنیا کی ہر چیز کے بغیر جینا وہ پسند کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، ہماری زندگی کے اندر میں آ جائے۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنا کر کے اور معلوم کر کے اس کے اوپر ہماری زندگیاں گزریں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ ہمارے کھانے میں سنت ہو، ہمارے چلنے میں سنت ہو، ہمارے کاروبار میں سنتیں زندہ ہو، ہماری تجارتوں، ملازمتوں، زراعت میں، ہر شعبے کے اندر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار زندہ ہو۔ اور یہ محبت کی علامت ہے کہ زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، یہود و نصارہ کے طریقے زندگی کے اندر میں ہیں،
اور زبان سے آدمی نعرے لگا رہا ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اس کا لباس یہودیوں کا، اس کا چہرہ یہودیوں اور نصرانیوں کے جیسا، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، یہ سارا کے سارا غیروں کے طریقے کے اوپر، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو یہ اپنے دعوے کے اندر میں جھوٹا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ہندوانہ لا کر کے رکھ دیا۔ ہندوانہ کہتے ہیں عربی کے اندر میں مولے کو، جو ہمارے پاس کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، مکروہ ہے، تو وہ کسی نے لا کر کے رکھ دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا اور علماء کی طرف متوجہ ہوئے اور علماء سے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کاٹ کر کے کھانا سنت ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کو کاٹ کر کے کھانا سنت ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس زمانے کے علماء کیسے ہوں گے؟ ہماری طرح نہیں، دین کی ادھوری معلومات بھی بہت بڑی مصیبت ہے، آدمی ہدایت پہ نہیں ہوتا پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک جماعت کے ساتھی کہنے لگے دسترخوان کے اوپر فروٹ لا کر کے رکھے تو کیلا اٹھا کر کے کھا لیا، تو ایک ساتھی نے ٹوک دیا کہ حضرت بولے کیلا الٹا چھل کر کے کھانا سنت ہے، اور آپ نے اس طرف سے چھل دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ عقل کے اندھے، پہلے یہ بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیلا کھایا ہے؟ اس کی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو پھر سنت اس کی معلوم ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا الٹا چھل کر کے کھانے میں طبی بہت سارے فوائد ہیں، حکیموں نے اس کے بہت سارے فائدے لکھے ہیں، اب اس کو سنت کہہ دیا۔ ہوتا ہے نا جماعت میں اکثر مذاکرے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے تین ہی طریقے، کھانا کھانے کے تین ہی طریقے، ایک زانو، دو زانو، اور کیا؟ اکڑو بیٹھنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھا کرتے تھے، یہ طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر بھی کھایا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادھورا علم بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اور اللہ جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے جو یہ دعوت کا کام شروع کیا تو اس میں بہت سارے لوگ جماعت میں جا کر کے اپنے آپ کو علماء کے قائم مقام سمجھنے لگ گئے کہ علماء کو ٹوکتے ہیں۔ ایک مرتبہ چائے پی رہا ہوں میں، ایک ساتھی نے ٹوک دیا کہ حضرت ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی بھی چیز پھونک کر کے پی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی بھی چیز کو ٹھنڈا کر کے کھایا کرتے تھے، گرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا، کھایا تو تازہ ہی کھایا، اگر نہیں ملا تو آپ نے فاقہ کر لیا، لیکن باسی کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا۔ بہرحال ٹھنڈا کر کے کھانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ کبھی گرم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہم بھی تو انسان ہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اب وہ چائے پھونک کر کے پی، تو کہنے لگا پھونک کر کے نہیں پینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں پینا چاہیے۔ آپ نے کیسے پیا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پھونک کر کے کہاں پیا؟ تو کہنے لگا ابھی تو پیا آپ نے۔
میں نے کہا دعا پڑھ کے دم کر کے پیا ہوں. دم کر کے پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ دعا پڑھ کے دم کر کے پیا ہوں. بہرحال اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جزائے خیر دے, انہوں نے جو یہ دعوت کا کام شروع کیا, اس سے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی, لیکن ہزاروں مفتی بھی پیدا ہو گئے, ہزاروں عالم بھی پیدا ہو گئے, دل کے عالم اور دل کے مفتی. اس لیے کہتے ہیں علماء کے مجلس میں بیٹھا جائے اور صحیح علم لیا جائے, کسی بھی چیز کا صحیح علم لیا جائے. بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ہندوانہ رکھ دیا, عربی میں ملے کو ہندوانہ کہتے ہیں, اٹھایا اور علماء کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کیا کہ اس کو توڑ کر کے کھانا سنت ہے یا اس کو کاٹ کر کے کھانا سنت ہے؟ علماء نے کہا کہ حضرت ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. آپ نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا. جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا تو علماء نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ایسی چیز کا کھانا ہی پسند نہیں کرتا جس چیز کے بارے میں مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہ معلوم. کھانے میں, پینے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں کون سی چیز باقی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک نہیں پہنچائی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ پیشاب اور پاخانے کے اندر کے جراثیم دیکھنے والے لوگ پیدا کر سکتا ہے؟ کہ بھئی پیشاب چیک ہو رہا ہے, پاخانہ چیک ہو رہا ہے, ناک کی گندگی چیک ہو رہی ہے, آدمی کا بلغم چیک ہو رہا ہے, اس کے خون کو چیک کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر میں یہ بیماری ہے اور یہ چیز ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے علماء حق پیدا کیے ہیں, کرتا رہے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اس کے محافظ, اس کے حفاظت کرنے والے, صحیح کو صحیح بتانے والے, غلط کو غلط بتانے والے ہر زمانے میں علماء رہے ہیں اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتا رہے گا. کہ حدیث ہے تو یہ صحیح ہے, غلط ہے, بتانے والے علماء کرام موجود ہیں. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آج تو آدمی بیٹھ کر کے حدیث کو دیکھ سکتا ہے, اور یہ نیٹ کی وجہ سے ہزاروں لوگ گمراہ ہو گئے. یہودیوں کی 5 لاکھ ویب سائٹ ہیں نیٹ کے اوپر, جس میں انہوں نے اپنی من گھڑت احادیث بنا کر کے ڈال دی ہیں. اب آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے, میں نے نیٹ کے اوپر دیکھی ہے. بچوں کے اسلامک نام یہودیوں اور نصرانیوں کے نیٹ کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. بچہ پیدا ہوا تو کسی عالم کے پاس جانے میں بہت تکلیف. موبائل اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اگر آدمی کسی عالم سے رابطہ کرنا چاہے, موبائل کے ذریعے سے رابطہ کر کے میری بچی ہے, فلاں وقت پیدا ہوئی ہے, فلاں دن پیدا ہوئی ہے, میں اس کا اچھا سا نام رکھنا چاہتا ہوں. نہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, نیٹ سے سرچ کریں گے. کتنے سارے ایسے نام ہیں جو یہودیوں نے نیٹ کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. ان کا مقصد وقالت یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ازل سے اور شروع سے مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ہر لائن سے یہ سازشیں رچتے ہیں اور ہر لائن سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ہمارے ایمان والے بھائی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر سے اپنے بچے کا نام رکھا. اب اس بچے کے نام کے اثرات ہمیشہ کے لیے گرتے ہیں. تو احادیث آج تو ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تو علماء سنا رہے ہیں, بتلا رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ سنا کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو الفاظ حضور کی زبان سے نکلے وہ حدیث ہے. تو انہوں نے سنا کہ کل قیامت کے دن تمام لوگ قبر سے جب اٹھیں گے تو ان کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, ننگے ہوں گے.
بہمن، سب ننگے ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ حدیث جب سنی تو کہنے لگے کہ اس کے راوی کون ہیں، کس نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور کون ہے اس کو بیان کرنے والا؟ تو ان کا بھی نام حضرت جابر ہی ہے۔ انہوں نے پتہ اٹھایا کہ یہ کہاں رہتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ اس وقت میں ملک شام کے اندر میں ہے۔ تو حدیث کے اندر میں آتا ہے فَاشْتَرَيْتُ لَهَا بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ رَحْلًا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس حدیث کو میں معلوم کروں گا اور ان سے جا کر کے براہ راست اس حدیث کو سنوں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اونٹ خریدا، اس اونٹ کے اوپر کجاوا کسا، آپ اس کے اوپر سوار ہوئے اور اس کے اوپر سوار ہو کر کے آپ نے سفر شروع کیا ہے ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں دین سے محبت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہم اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد کی تعلیم میں نہیں آتے، اب وہ مسجد کے اندر میں سے اٹھے اور انہوں نے کبھی بھی مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا ہے، کبھی بھی مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ مدینہ کے اندر میں قیام رہا ان کا۔ انہوں نے اس سواری کے اوپر کجاوا کسا، آپ اس کے اوپر بیٹھے اور انہوں نے سفر شروع کیا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو فضیلت کے لیے بتلا رہا ہوں کہ حرم کے اندر میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ کعبۃ اللہ میں اگر کسی نے ایک نماز ادا کی ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ مدینہ منورہ میں اگر کسی نے ایک نماز پڑھی ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ مدینہ منورہ میں اگر کسی نے نماز پڑھی ہے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ملک شام کا 1 مہینے کا مسلسل سفر کیا، سوائے پیشاب اور طہارت کے اور نماز کے، سواری سے نیچے نہیں اترے۔ ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی حدیث ہے۔ جانا 1 مہینہ، آنا 1 مہینہ۔ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر کے پتہ اٹھایا کہ یہ فلاں صاحب کہاں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ کے اوپر رہتے ہیں۔ آپ گئے ان کے دروازے کے اوپر اور دروازے کو دستک دی تو اوپر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ من القارئ، دستک دینے والا کون ہے؟ کہا انا جابر، میں جابر ہوں۔ کہا کہ عبداللہ کے بیٹے؟ کہا ہاں میں عبداللہ کا بیٹا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ایک حدیث میں نے سنی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ اس کے راوی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں نیچے آ کر کے بتاتا ہوں، نیچے آ کر کے بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ کے نیچے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، یا آپ کے نیچے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کو موت آ جائے، آپ وہیں سے سنا دو۔ انہوں نے حدیث وہاں سے سنا دی، فوراً اپنی سواری کا رخ مدینے کی طرف کر لیا۔ 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ آنا، 2 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث سنی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی مشقتوں کے بعد یہ احادیث جمع کر کے تاکہ ہمارے لیے سہولت ہو، قیامت تک آنے والی امت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز قیل اور قال کے ساتھ میں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے پہنچائی ہے، ہم تک آئی ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے حدیث نہیں سنتے، وہ ایک ایک مہینہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ بیچارے جماعت والے کہتے ہیں مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، گھر میں تعلیم زندہ کرو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، گھر میں تعلیم زندہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر میں ایک عجیب قسم کا نور ہے، وہ نور جب دل میں اترتا ہے تو آدمی کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پہلے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر آدمی جنتی ہو نہیں سکتا، آدمی کے اعمال درست ہو نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو یہ وضو کی سنتیں یاد کرے گا، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو یہ غسل کی سنتیں یاد کرے گا، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی یہ کھانے کی سنتیں سیکھے گا، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو یہ لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پہنے گا، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی اس کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی اس کے ہر شعبے کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جھلکے گا۔ پوری دنیا کے اندر میں مسلمان چیخ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں
یہود مسلمانوں کے دشمن، نصارہ مسلمانوں کے دشمن، دنیا کے اندر میں یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ ہر طریقے سے ایمان والوں کو ستا رہے ہیں اور ان کے لیے غصہ اپنے دل کے اندر میں ہے اور رہن سہن پورا ان کا اپنی زندگی کے اندر میں، اور جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ میں اس کا حشر کریں۔ لوگ کہتے ہیں اجی لباس سے کیا کرنا ہے، چہرے سے کیا کرنا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر میں اللہ اس کے رسول کی محبت بہت محبت ہے، دکھلاوے سے کیا کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے جب اس طریقے سے کسی نے کہا تو انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ خط ایک لفافے کے اندر میں بند کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے اس کو پوسٹ کر دو۔ اب جب اس نے لیا تو لینے کے بعد اس نے دیکھا نہ اس کے اوپر ٹو ہے نہ اس کے اوپر فرام ہے، کہاں جانا ہے وہ بھی ایڈریس نہیں اور کون بھیج رہا ہے وہ بھی ایڈریس نہیں۔ وہ کہنا ہے کہ حضرت اس کے اوپر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، یہ پوسٹ کیسے کروں؟ تو کہنے کہ اندر سب کچھ ہے، اندر سب کچھ ہے، اندر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، مضمون بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت اندر سے کیا ہوگا، باہر بھی تو دکھنا چاہیے۔ کہنے کہ یہی تو تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اندر محبت ہے، باہر بھی تو جھلکنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے جادوگر آئے تھے یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی حیت اور ان کی شکل بنا کر کے آئے تھے، اللہ نے سب کو ہدایت دے دی۔ اللہ یہ تو میرے مقابلے پر آئے تھے، نقل تیری کر رہے تھے اس لیے ان کو ہدایت ملی ہے، نقل تیری کر رہے تھے اس لیے ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ رہن سہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، قبر کے اندر میں سلایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، اس کے چہرے پر اگر سنت ہوگی اور اس کے چہرے پر اگر داڑھی ہوگی تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ میرا امتی ہے، یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرا امتی ہے۔ جب انہوں نے پہچان لیا آگے کے آخرت کے مسائل آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اگر چہرہ پھیر لیا تو کیا ٹھکانہ بنے گا، اللہ کے نبی نے اگر چہرہ پھیر لیا تو کیا ٹھکانہ بنے گا۔ دوسروں کے طریقے اپنانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو یاد کرو۔ ساری رات اس امت کے لیے رو رہے، بیٹی کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، داماد کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ علی کون ہے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ صحابہ کے کہا کل وعد اللہ الحسنہ، جتنے صحابہ ہیں یہ سب صحابہ جنتی۔ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ مرنے تک کتنا بھی بڑا گناہ کریں گے، اگر یہ ایمان سے مرتد بھی ہو جائیں گے تب بھی بدری صحابی کو برا نہیں بول سکتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ۔ کل وعد اللہ الحسنہ رضی اللہ عنہم رضوان، میں ان سے راضی ہو گیا۔ حسن حسین سے حضور کو پیار ہے، ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کیا فیصلہ کر چکا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امیر حمزہ آپ سے محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی حضرت امیر حمزہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ایسا روئے ہیں کہ آپ کے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی روئے ہیں۔ فرمایا اسلام اگر اجازت دیتا مدینے کی عورتوں کو بلا کر کے امیر حمزہ کی ناش کے اوپر رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے میں بٹھا دیتا۔ اتنی محبت امیر حمزہ سے۔ امیر حمزہ کو کہا سید الشہداء، یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، کل قیامت کے دن جتنے شہید آئیں گے ان کا جھنڈا ان کے ہاتھ کے اندر میں ہوگا۔ ابو بکر جنتی، عثمان جنتی، عمر جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعد جنتی۔ یہ صحابہ کو ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی ہے۔ پھر کس کے لیے رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرفات کے میدان میں اپریل کے مہینے میں تپتی دھوپ کے اندر میں اونٹنی کے اوپر 5 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ 5 گھنٹے مستقل طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ کہا کیوں روئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک
تک کہ آنے والی امت کے سارے احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں. ان کا رونا آج ہمیں یاد نہیں ہے. ایک فلم ایکٹر کی شکل نوجوان کو پسند ہے, ایک فلم ایکٹر کی شکل نوجوان کو پسند ہے, ایک فلم ایکٹر کا لباس نوجوان کو پسند ہے. پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پسند نہیں ہے. جھوٹے دعوے کہ میں مسلمان ہوں, مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, جھوٹے دعوے. اور ان جھوٹے دعووں کی وجہ سے یہاں بھی پریشان ہو رہے ہیں, آخرت میں بھی پریشان. کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسلمان کا نہیں, یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی کے اندر میں نہیں آتا. وہ کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزرے, بہت بڑے اللہ والے ہیں, راستے سے گزرے. جب راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ بہت بڑا یہودیوں کا مجمع ہے, اور اس یہودیوں کے مجمع کے اندر میں ایک آدمی تقریر کر رہا ہے. پورا مجمع غور سے دھیان سے سن رہا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع کے اندر میں جا کر کے بیٹھ گئے کہ چلو کیا چل رہا ہے دیکھتے ہیں. جیسے آپ سب بیٹھے ہو, میں تقریر کر رہا ہوں, ایسا منظر تھا. تو راستے سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے اور کیا بات چل رہی ہے, جا کر کے بیٹھ گئے. جیسے ہی آپ مجمع کے اندر میں بیٹھے, جیسے ہی مجمع کے اندر میں بیٹھے, اچانک سے اس آدمی نے اپنا بیان بند کر دیا, اپنی بات بند کر دی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب سے تو اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے, اچانک کیوں بند ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں بند ہو گیا ہوں. کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا دخل فینا محمدی. اس نے کیا کہا؟ دخل فینا محمدی. اس مجمع کے اندر میں کوئی محمدی آ کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری زبان پر تالا لگ گیا ہے. اپنے مقام کو پہچانو کہ یہودی کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے تو اس کی زبان بند ہو گئی. اس کو کہتے ہیں محمدی, اس کو کہتے ہیں مسلمان. تو کہا کہ اچھا وہ ہمارے مجمع میں کیوں آئے ہیں؟ کہنے پتہ نہیں. کہا کون محمدی ہے بے, اٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. کہنے کہ ہمارے مجمع میں کیوں آئے؟ کہا کہ یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا آپ کیا کر رہے ہیں دیکھو. کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے, آئے ہو تو میرے کچھ سوالات ہیں, کیا اس کے جوابات دو گے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا پوچھو, کیا پوچھتے ہو, میں جواب دوں گا اگر مجھے معلوم ہے, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. آخر میں بھی تم سے ایک سوال پوچھوں گا, اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا. معاہدہ طے ہوا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, چلتا ہے. اب میرا وقت ہو گیا, میں اس کے اندر کے مختصر سوالات بتاتا ہوں. اس نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. حضرت بایزید بستامی کہہ کے اللہ یہ ایک ہے, اس کا دوسرا نہیں. اس نے کہا میرا دوسرا سوال وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. حضرت بایزید بستامی کہا اللیل والنہار, دن اور رات یہ دو ہیں, کا تیسرا نہیں. اس نے کہا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. اللوح والقلم والکرسی, لوح قلم کرسی یہ تین ہیں, کا چار نہیں. اس نے کہا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. التورات والزبور والانجیل والقرآن یہ چار آسمانی کتابیں ہیں, کا پانچ نہیں. اس نے کہا وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. حضرت بایزید بستامی کے دن میں میرے رب نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں, کا 6 نہیں. اس نے کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں. خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. کہا کہ میرے رب نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا, 7 میں نہیں. اس نے کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا, میرے رب نے 7 آسمان بنائے, کا 8 نہیں. اس نے کہا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, میرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, کا 9 نہیں. اس نے کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں. کہا صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے, کہا 10 نہیں. اس نے کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. کہا حج کے موقع پر 10 روزے ہیں, کہا 11واں نہیں. کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. کہا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے, کہا 12 نہیں. اس نے کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. آپ کہنے لگے سال میں 12 مہینے 13 نہیں. ایسے اس نے 56 سوالات پوچھے ہیں.
پھر کبھی وقت ملا تو میں پورے بتا دوں گا، میرا وقت ہو گیا اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کون سی بے جان چیز ہے جو ہے بے جان لیکن اس نے کعبے کا طواف کیا۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی بے جان لیکن کعبے کا 7 چکر لگایا، پانی پر تیرتے تیرتے آئی، وہ تھی بے جان لیکن اس نے کعبے کا طواف کیا۔ کہا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے اندر میں مردے کو لے کر کے چلی؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مانند قبر کے 40 دن تک سمندر کے اندر میں گشت لگاتی رہی، کہا کہ وہ قبر کے مانند تھی۔ اس نے ایسے بہت سارے سوالات پوچھے، وہ کون سی زمین ہے جس پر ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی؟ کہا موسیٰ علیہ السلام جب گزرے سمندر سے اور پیچھے سے فرعون آیا، فرعون کو غرق کرنے کے لیے اللہ نے سمندر کو پھاڑا، بس اسی وقت ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی تھی، اس کے بعد آج تک کبھی نہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ مور کون سی تسبیح کرتا ہے؟ طوطا کیا کرتا ہے؟ اس نے ایسے 56 سوالات پوچھے۔ آخر میں جب وہ تھک کر کے بیٹھ گیا تو پھر اس نے کہا کہ اب تمہارا کیا سوال ہے؟ حضرت بایزید بستانی نے کہا کہ میرا ایک ہی سوال ہے، میں اتنے نہیں کروں گا۔ کہا کیا ہے؟ ما مفتاح الجنہ، ما مفتاح الجنہ، بتا مجھ کو جنت کی چابی کیا ہے؟ عیسائی بھی مانتے ہیں جنت ہے، یہودی بھی مانتے ہیں جنت ہے، دنیا کے اندر کے جو بتوں کو ماننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سورگ ہے، جنت ہے۔ تو پوچھا کہ ماں مفتاح الجنہ، بتا مجھ کو جنت کی چابی کیا؟ اب وہ خاموش۔ سامنے مجمع کہنے لگا کہ حضرت اتنے سوالات پوچھے، انہوں نے فٹافٹ جوابات دیے، انہوں نے ایک پوچھا ہے آپ جواب نہیں دے رہے ہو۔ وہ خاموش۔ کہا کہ بتاؤ مجھ کو جنت کی چابی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت جواب تو عزت کا سوال ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں جواب دوں گا، تم سب بیٹھا ہوا مجمع کیا اس جواب کو مانے گا؟ کہنے لگے حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی بات کو ہم نہیں مانیں گے تو کس کی بات کو مانیں گے؟ کہنے لگا اچھا تو پھر جنت کی چابی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ جنت کی چابی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، باقی وہ زبان سے کتنے بھی دعوے کریں اگر زندگی محمد والی نہیں ہے تو وہ جنت تک جا نہیں سکتا۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک سوال کے جواب کے اوپر وہ پورا ہزاروں کا مجمع حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا ہے۔ جب جنت کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ہم کو آج تک تم نے کیوں نہیں بتایا؟ ہم سب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ پورا یہودیوں کا مجمع اسلام کے اندر میں داخل ہوا ہے۔ آج ہمارے زبان کے دعوے ہیں میں مسلمان ہوں، عمل ہمارا بتا رہا ہے یہودیوں والا۔ ہمارے پورے صبح سے شام تک کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو اور غور کرو کہ میں نے صبح سے شام تک کن چیزوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندہ کیا۔ شادی ہوتی ہے تو یہودیوں کے طریقے کے اوپر، نکاح ہوتے ہیں تو یہودیوں کے طریقے کے اوپر، اسلام کی بوباس نہیں۔ اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ برادری کا مسئلہ ہے، کرنا پڑتا ہے۔ میت ہوتی ہے تو پورے غیروں کے طریقے کے اوپر، کبھی معلوم بھی کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ وراثت تقسیم ہوتی ہے تو یہودیوں کے طریقے کے اوپر، کبھی معلوم کیا کہ اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ بہنوں کا کتنا حق ہے، بھائیوں کا کتنا حق ہے، پھوپھی کا کتنا حق ہے؟ اس کے اوپر میری آخرت تو خراب نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک استاذ کو شہد پیش کیا گیا، ہمارے ایک ساتھی نے شہد لا کر کے دیا، جب شہد ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ شہد کہاں سے لائے ہو؟ کہا میرے کھیت سے لایا ہوں۔ کہنے لگے مجھے یہ بتا کہ تیرے باپ نے تیرے پھوپھی کا حصہ دیا تھا کھیت میں سے؟ کہنے لگے کہ ہاں میرے ابو نے میرے پھوپھی کا حصہ دیا تھا۔ کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے ان کی بہن کا حصہ جائیداد میں دیا تھا؟ تو کہنے لگے دادا کا مجھے کیا پتا، میرے پیدا ہونے سے پہلے دادا مر گئے تھے۔ کہنے لگے پھر شک شبے والا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، شک شبے والا ہے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ 100 حج کر لے آدمی، 100 سال تک تکبیر اولا سے نماز پڑھ لے، 100 سال تک تہجد نہ چھوٹے،
100 سال تک روزانہ ایک قرآن پڑھے، اگر اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حصہ جائیداد میں نہیں دیا ہے، مرتے ہی سیدھا جہنم کے اندر میں جائے گا، مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ 10/10 کی جگہ بھی اگر باپ کی ہے نا تو اس میں بھی بہن کا حصہ ہے۔ کبھی معلوم کیا کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے جائیداد کی تقسیم میں؟ میرے باپ کا طریقہ کیا ہے؟ شادی میں خرچہ ہوا تھا، بہن کا حصہ ختم ہو گیا سمجھتے ہیں لوگ، خرچہ کر دیے تو بہن کا ختم ہو گیا۔ بیٹے کی شادی میں خرچہ نہیں ہوا تھا، بیٹی کا حصہ ختم ہو گیا سمجھتے۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، کون سا رونا روئیں۔ گھر کے اندر میں صبح سے شام تک کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں۔ ارے کھانے کو ایسے بھی بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ ناخن ایسے بھی نکالتے ہو، سکھاؤ کہ یہ ناخن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ کنگھی کرنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سر میں تیل لگانے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تھوکنے کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آگے نہیں تھوکتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات چلتی ہے، دائیں طرف نہیں تھوکتے تھے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، آپ بائیں طرف تھوکتے تھے۔ بائیں طرف تھوکنا یہ نبی کی سنت ہے، اور اس سنت پر اگر آج کوئی عمل کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں جائے گا۔ دنیا میں جتنے حالات امت کے اوپر ہیں نا، اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نام کا مسلمان بنا کر کے رکھا ہے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہماری قدم چومیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔